خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس شہزادی ہی کی ہمت تھی کہ وہ اس طریقے کے خطبے کو ان افراد کے سامنے بیان کریں، اور اس خطبے فلک میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ خود مطالبہ نہیں کیا شہزادی نے کہ مجھے میرا حق دیا جائے، مجھے میرا حق دیا جائے، بلکہ شہزادی نے اس میں بیان کی ہے توحید، نبوت، امامت۔ بتانا چاہ رہی تھی شہزادی کہ تم میرا حق حق کر کے صرف ان زمینوں کو، اس باغ کو نہیں لے رہے ہو، اس کو نہیں چھین رہے ہو، بلکہ تم مجھے میرا انکار کر کے، میرے قول کو جھٹلا کے تم توحید کا انکار کر رہے ہو، تم نبوت کا انکار کر رہے ہو، تم رسالت کا انکار کر رہے ہو، تم امامت کا انکار کر رہے ہو۔ اور شہزادی نے بتا دیا کہ سامنے بیٹھا ہوا کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ہے، بلکہ کافر ہے اور منافق ہے۔ شہزادی نے بتایا تھا، شہزادی نے فرمایا تھا کہ میرے بابا نے اس مقام پر آ کر تمہیں کھڑا کیا، اس جگہ پر آ کر کھڑا کیا۔ پیغمبر کی ذات جب آئی اور جب نبوت پر فائز ہوئے پیغمبر، تو کس حالت سے نکالا تھا ان لوگوں کو، شہزادی اس خطبے میں بیان کرتی ہے۔ شہزادی کہتی ہے کہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم گندا پانی پیا کرتے تھے، اونٹوں کی کھالوں کو چبایا کرتے تھے، میرے بابا نے تمہیں بتایا کہ کس طریقے سے کھانا ہے، کس طریقے سے پینا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے۔ میرے بابا نے تمہیں تاریکی سے نکال کر ہدایت تک پہنچایا۔ آج پیغمبر پردہ کر گئے ہیں تو تمہارے سر پر وہ شیطان آ کر بیٹھ گیا ہے، تمہارا نفاق ظاہر ہونے لگا ہے۔ پیغمبر کی ذات وہ ذات تھی کہ جس نے ان کو ہدایت پر لائی، جو ہدایت پر لائی تھی۔ شہزادی وہاں اپنا حق مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ واضح اور روشن کرنے گئی تھی کہ تاریخ کے صفحات پر رقم ہو جائے کہ یہ سامنے بیٹھا ہوا شخص کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، آنے والے شاعر کے لیے کہ عشق حیدر کا جو اقرار کیا ہے ہم نے، عشق حیدر کا جو اقرار کیا ہے ہم نے، اس کا اظہار سرےدار کیا ہے ہم نے۔ عشق حیدر کا جو اقرار کیا ہے ہم نے، اس کا اظہار سرےدار کیا ہے ہم نے، تو ہم صرف ہم ہی نہیں کرتے ہیں تبرہ کھل کر، صرف ہم ہی نہیں کرتے ہیں تبرہ کھل کر، اپنے بچوں کو بھی تیار کیا ہے۔ تیار کیا ہے ہم نے۔ انہی مصروں کے زیر سایہ بداوت سخن ہوں جناب حسنین صاحب کی وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے ہم سامعین کے قلوب کو روشن و منور فرمائیں۔